السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1۔ اسٹوڈنٹ، ہم نے اسلامیات لازمی کا چیپٹر نمبر 4 شروع کیا تھا، جس میں ہم نے قرآن پاک کا تعارف جو تھا وہ شروع کیا تھا۔ قرآن پاک کے ڈیفینیشن ہم نے اس کی تعریف پڑھی، قرآن پاک کے نام پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی اہمیت کو کس طرح سے آپ نے اپنے آخری خطبے میں کس طرح سے قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ آج ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی صورتیں اور آیات۔ قرآن مجید 114 صورتوں پر مشتمل ہے، یعنی قرآن مجید میں صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 114 ہے، اور ہر صورت جملوں پر مشتمل ہے، اور ان جملوں کو آیات کا نام دیا گیا ہے۔ یہ آیت کی جمع ہے۔ آیت کے معنی نشانی کے ہیں، یعنی جملے اس لیے نمبرنگ کی گئی تاکہ اس میں احکامات کی ہر بات کی نشاندہی ہو جائے۔ لہذا ہر آیت اللہ تعالیٰ کے کسی ایک قانون کے نشانی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس میں سورۃ توبہ کے سوا ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا یا پڑھا جاتا کیونکہ اس کے شروع میں کافروں اور جہنم کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ البقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت سورہ الکوثر ہے، جس کی صرف 3 آیات ہیں۔ سارے قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ یہ منزلیں اس لیے بنائی گئی کہ جو لوگ ہفتے میں 7 دن میں قرآن پاک ختم کرنا چاہیں، وہ آسانی ان منزلوں کو نشاندہی بناتے ہوئے اپنا قرآن پاک جو ہے وہ ایک ہفتے میں مکمل کر لیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں قرآن مجید کی حفاظت۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت، اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی یہ کسی معمولی کتاب کا درجہ نہیں رکھتی، تمام کتابوں سے بلند اور بالا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو نازل کرنے والا جو ہے وہ تمام ہستیوں سے بلند و بالا ہے، تمام قوتوں کا مالک ہے، اور انسان کی رہنمائی کے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ کتاب ذکر ہے۔ ذکر کے معنی نصیحت ہوتا ہے، یعنی کسی کو نصیحت کرنا، اچھی بات بتانا جو ہے وہ بھی ذکر میں شامل ہوتا ہے۔ یہ کتاب لوگوں کو نصیحت اور بھلائی کی خاطر نازل کی گئی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، یعنی اس کتاب کو ہر طرح کی تحریف اور رد و بدل سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ دوسری آسمانی کتابوں میں جس طرح سے تحریف کی گئی، جس طرح کے ان کے علماء کرام نے انہوں نے اپنے احکامات کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ان سے محفوظ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ابھی تقریباً 1450 سال کے بعد بھی یہ کتاب صحیح احکامات کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد اس وقت بڑی مدت گزر چکی ہے۔ اس کی زبان، فصاحت اور بلاغت اور اصول اور احکام اپنی جگہ ابھی تک ویسے قائم ہیں۔ اس کے علاوہ زمانہ کتنا ہی گزر جائے، تقاضے اور ضروریات کتنی ہی بدل جائیں، لیکن قرآن پاک ہر زمانے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جتنا بھی جدید دور کیوں نہ آ جائے، جتنا بھی ہم ترقی کیوں نہ کر لیں، سائنسی ترقی کر لیں، ایٹمی ترقی کر لیں، ہر انسان جتنا مرضی ماڈرن ہو جائے، لیکن ہر زمانے کی تقاضے، ہر زمانے کے جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، جو ضروریات ہیں، قرآن پاک ان تمام کی رہنمائی اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ سلطنتیں اور حکومتیں قرآن کو دبانے کی کتنی ہی کوشش کریں، اس کی آواز دب نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ حفاظت قرآن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صفائی اور حیرت انگیز طریقے سے پورا کر دیا کہ اس کے مقابل بڑے بڑے مخالفوں کے سر نیچے ہو کر رہے۔ اپنے رہے، غیروں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، لا تخرق به لسانك لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر تلفظ کے ساتھ آہستہ پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ جلدی جلدی اس کو پڑھ کے یاد کرنا یا زبان کو حرکت نہ دینے سے منع فرمایا گیا ہے۔
لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو اس وقت اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہیں، پھر جب اس کا مطلب سمجھانا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کرنے اور لکھنے کا اہتمام فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ یعنی صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد حافظ قرآن تھی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید پتھر کی سیلوں، کھجور کے پتوں، اونٹ کے شانہ کی ہڈی پر مختلف اجزاء کی صورت میں لکھا ہوا موجود تھا۔ یہاں پر ایک جو امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے، اس میں دو امپورٹنٹ جو تھے وہ آپ کے شارٹ کویسچن ہیں اس ٹاپک پہ، کہ اس میں سب سے پہلا جو شارٹ کویسچن ہے آپ کا یہ کہ دو کاتبین وحی کے نام لکھیں۔ یعنی کاتبین وحی ان کو کہتے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی آیات لکھوایا کرتے تھے، یعنی جو صحابہ کرام لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ قرآن پاک کو جیسے جیسے اس کی آیات کو سنتے زبانی یاد کرتے اور ساتھ میں لکھ کر اپنے پاس محفوظ بھی کر لیتے، انہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ تو آپ سے شارٹ کویسچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ دو کاتبین وحی کے نام یا چار کاتبین وحی کے نام لکھیں، تو آپ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک جو ہے وہ کاتبین وحی میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ یعنی چار جو خلفائے راشدین ہیں، چار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز ترین صحابہ تھے، آپ ان چاروں کے نام جو ہیں وہ کاتبین وحی میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ شارٹ کویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے قرآن پاک عہد رسالت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن پاک کن کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا، کوئی سی دو یا چار کے نام لکھیں۔ تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید عہد رسالت میں پتھر کی سیلوں پر یعنی پتھر کی جو سلیٹس بنی ہوتی تھی ان پر، کھجور کے پتوں پر، اونٹ کے شانے کی ہڈی جو کہ چوڑی ہوتی ہے اس پر، یا پھر چمڑے پر بھی قرآن پاک جو ہے وہ لکھا جاتا تھا۔ تو یہ مختلف اجزاء تھے، یعنی صحابہ کرام کے پاس جو بھی چیز میسر ہوتی تھی ان میں سے وہ اس کے اوپر جب بھی کوئی آیت سنتے اس کو لکھتے اور اپنے پاس محفوظ فرما لیتے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا قرآن مجید کی ترتیب۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق اس کی ترتیب کا اہتمام فرمایا۔ یہاں پر ایک آپ کو امپورٹنٹ جو ہے وہ میں بتا دوں کہ قرآن پاک کی دو طرح کی ترتیب ہے، ایک ترتیب نزولی، دوسری ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی وہ ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات اور واقعات کے مطابق جو آیات جو تھی وہ نازل فرمائی تھی۔ ترتیب توقیفی وہ ہے جو ابھی موجودہ ہمارے پاس ترتیب ہے۔ فار ایگزامپل اگر ترتیب نزولی کی میں آپ کو ایگزامپل دوں تو ترتیب نزولی میں سب سے پہلے جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی وہ سورہ العلق کی تھی جو کہ 30ویں پارے میں ہے۔ اگر وہی ترتیب جو ہے رکھی جاتی تو پھر سورہ العلق ہی پہلے پارے میں پہلی آیت ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتاتے گئے کہ کون سی آیت کس صورت میں کس بارے میں کس جگہ رکھی جانی چاہیے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو صورتوں میں بتایا گیا انہی میں ان کو لکھوایا کرتے تھے۔ تو لہذا ترتیب نزولی وہ ترتیب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح سے قرآن پاک نازل ہوتا گیا۔ ترتیب توقیفی وہ ہے جو ہمارے پاس موجودہ صورت میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی جو تھا اس کا اہتمام فرمایا تھا۔ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپ خود کاتبان وحی سے فرمایا کرتے تھے کہ اس صورت کو فلاں فلاں صورت کے شروع یا آخر میں درج کر دو، اور کبھی آیات نازل ہوتی تو آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ ان کو فلاں فلاں صورت میں درج کر دو۔ ان باتوں کی موجودگی میں مسلمانوں کا ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے کہ یہ ترتیب توقیفی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبان وحی میں چند حضرات صحابہ کا ذکر ملتا ہے جن میں خلفائے اربعہ یعنی چار خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی ہے۔ عہد صدیقی میں قرآن مجید کی جمع آوری اور تدوین۔
اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جمع اور تدوین کیسے کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اگرچہ قرآن پاک پوری ایک کتاب کی صورت میں نہیں تھا بلکہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا، جیسے ہم نے اوپر ٹاپک میں پڑھا کہ قرآن پاک پتھر کی سیلوں پر، کھجور کے پتوں پر، چمڑے پر یا اونٹ کی چانے کی ہڈی پر لکھ کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ اس میں کتابی شکل، جو صفحے پر لکھ کر ایک کتابی شکل ہے، وہ موجود نہیں تھی، لہذا اسے ایک کتاب کی شکل دینے کی ضرورت تب محسوس ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کی خلافت کے دور میں آپ نے جھوٹے نبیوں کے خلاف جو تھا وہ جہاد کیا تھا، لہذا مسلمہ کذاب جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک لشکر بھیجا جس میں اکثر حافظ قرآن تھے۔ ان میں بیشتر حافظ قرآن شہید ہوئے، تقریباً 70 کے قریب جو تھے وہ حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ لہذا مسلمانوں کو فتح تو ہوئی، لیکن مرکز خلافت میں یعنی خلافت میں اس بات کا خطرہ نظر آیا کہ حافظ قرآن اگر اسی طرح سے جہاد میں شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا ایک حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی تدوین کا کام مشہور قاری اور حافظ صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ حضرت زید بن ثابت کا شمار بھی عہد رسالت میں کاتبۃ وحی میں ہوتا ہے، یعنی آپ بھی کاتبین وحی میں شمار ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر کیا۔ پھر قرآن کریم کا یہ نسخہ یعنی حضرت زید بن ثابت کو جب یہ حکم دیا گیا کہ وہ قرآن کریم کو جمع کریں تو وہ مکہ اور مدینہ کے ایک ایک گھر میں گئے، کاتبین وحی سے ملے، جس کے پاس جو جو آیات تھی وہ لے کر آتے، حافظ قرآن اس کو پڑھتے اور اس کی درستگی کی تصدیق کرتے، اور پھر اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا۔ قرآن کریم کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور آپ کی وفات کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تخویل میں آ گیا۔ حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ سے اس مصحف یعنی قرآن پاک کو منگوا کر اس کی بہت ساری نقلیں جو ہیں وہ اپنی نگرانی میں تیار کیں، اور تمام جتنی بھی خلافت ریاست میں حصے تھے وہاں پر ان کے نسخے بھجوا دیے۔ یہاں پر جو قابل ذکر بات ہے اس کو میں پیش کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، اس وقت قرآن پاک کو صحیح طور پر کتابی شکل دی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا۔ جامع القرآن کا لقب آپ کو اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ کے دور میں مختلف 7 قراتوں پر لوگ جو تھے وہ عمل کرتے تھے۔ اب عربی کے علاوہ بہت سارے عجمی بھی جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور ہر ایک نے اس بات پر جو ہے وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ ہماری قرأت جو ہے وہ صحیح ہے جس کے مطابق ہم تلاوت کرتے ہیں۔ لہذا مختلف علاقوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اس طرح سے فرقہ یا فتنہ برپا ہونے کی جو ہے وہ نوبت آ سکتی ہے۔ لہذا حضرت عثمان غنی نے تمام امت کو قرأت قریش کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کی اور باقی قرأت کو رد کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی قرأت کو پڑھنا گناہ ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اب قرأت قریش کے علاوہ باقی دوسری قرأت کو پڑھ سکیں۔ قرأت یعنی قرآن پاک کا تلفظ، لہجہ، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ قرأت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، تو لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ آپ نے تمام امت کو ایک قرأت پر اکٹھا کیا تھا۔ قرآن پاک کا انداز بیان۔ قرآن پاک کا انداز بیان بے حد پیارا اور دلکش ہے۔ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ہر کوئی سننے والا اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ انسان تو دور
جنات نے بھی جب قرآن پاک کو سنا تو وہ بھی اس کی طرف مائل ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ قرآن پاک میں 29ویں پارے میں سورہ جن کے شروع میں ہی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب جنوں کے ایک گروہ نے اسے سنا تو انہوں نے جا کر اپنے دوسرے جن ساتھیوں کو بتایا کہ ہم نے آج ایک کتاب سنی ہے جو بہت دلکش ہے اور تصدیق کرتی ہے ہر سچی بات کی۔ اس کلام میں بلا کی تاثیر ہے، یہ دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بے شمار معنی پوشیدہ ہیں۔ اسی خاطر شروع سے تفسیر کرنے والوں نے اس کی تفسیر لکھنے میں عمریں خرچ کر ڈالی اور یہ سلسلہ برابر چلتا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا انداز بیان دنیا کی تمام دوسری کتابوں سے بالکل جدا ہے۔ یہ براہ راست انسان کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس کہہ کر، یا ایھا الذین کہہ کر، اور اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہر ایک انسان کے لیے ہدایت ہے، وہ ہر ایک سے بات کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کیسے ممکن ہے کہ قرآن ہر ایک سے بات کر لیتا ہے۔ لہذا جو شخص قرآن کے بعد بیٹھا ہوتا ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے یا ایھا الذین یا ایھا الناس، تو اس سے مخاطب تمام انسان اور تمام لوگ ہوتے ہیں۔ جب اس میں کم کا لفظ استعمال کیا رہا ہے تو اس سے مراد سامنے بیٹھا جو اسے اس وقت پڑھ رہا ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس کا انداز بیان اتنا خوبصورت، اتنا دلکش ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان اس کو جب بھی جہاں بھی کہیں بیٹھ کر پڑھے گا، قرآن پاک براہ راست اس کو مخاطب کرے گا اور اسے سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ یہ کتاب ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہے اور اس کی تلاوت شروع سے مسلمان بہت کثرت سے کرتے آئے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی خوبیاں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی خوبیاں موجود ہیں جن کے سبب یہ کتاب زندہ و جاوید بن گئی ہے۔ اگرچہ ان تمام خوبیوں کا شمار ناممکن اور محال ہے، تاہم چند خوبیوں کا ذکر جو ہے وہ یہاں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سچی کتاب۔ قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے، اس کی دعوت اور اس کا پیغام بھی سچائی سے بھرپور ہے۔ اس کے دلائل نہایت مضبوط اور مستحکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ ہود آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سب سے پہلے آپ کی توجہ قرآن اس آیت کے جو شروع میں لفظ ہیں الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں جن کو ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 جبکہ ان کو پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور ان کا مطلب آج تک کوئی بھی مفسر بیان نہیں کر سکا، کیونکہ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یعنی ان کے معنی جو ہیں وہ بیان نہیں کیے گئے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں، پھر حکمت والے خبردار کی طرف سے کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ دلائل نہایت مضبوط ہیں اور سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے تضاد سے پاک ہیں۔ اس کے مضامین میں ذرہ بھر بھی اختلاف نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیرا۔ سورہ النساء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کسی انسان کا، کسی جن کا یا کسی دوسری مخلوق کا کلام ہوتا تو اس میں بہت زیادہ تضاد پایا رہتا یا تفاوت، اس کے ہر مضامین میں فرق ہوتا، لیکن کیونکہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا تفاوت یا تضاد موجود نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ نمبر 2، اس کتاب نے ان افراد اور اقوام کی کامیابی کی ضمانت دی ہے جو سچے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے یہ کتاب اس جہان میں بھی شرف اور امتیاز کا وعدہ کرتی ہے۔ اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشے گا اور کتنوں کو پست کرے گا۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اس کتاب پر عمل کریں گے، اس کی طرف راغب ہوں گے، اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان قوموں کو بلندی بخشیں گے اور کامیابی دیں گے، لیکن جو اس کتاب کو پس پشت ڈال دیں گے، اس میں تحریف کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان قوموں کو پست کرے گا، ذلیل و خوار کرے گا اور ناکامیاب کر دے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو لیجیے کہ اس کتاب ہدایت کا اثر تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یکسر بدل دی۔ حضرت عمر کون تھے؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے باپ خطاب کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کے باپ انہیں جھڑکا کرتے تھے۔ یہ قوت اور عزم میں قریش کے متوسط لوگوں میں سے تھے، یعنی درمیانی طبقے میں تھے۔ یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اسلام قبول کر لینے کے بعد تمام عالم کو اپنی عظمت اور صلاحیت سے متخیر کر دیتے ہیں اور کیسر اور کسرا یعنی روم اور ایران کو تاج و تخت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالتے ہیں جو دونوں حکومتوں پر حاوی ہے۔ تدبیر سلطنت میں ہمیشہ کے لیے وہ رہنما اصول مقرر کرتے ہیں جن پر ساری دنیا فخر کرتی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کے سربراہ ہونے کے باوجود وہ تقوی میں بے مثل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس قدر اس کتاب کے قریب ہوگا اسی قدر اسے کامیابی حاصل ہوگی، اور اس کے مقابلے میں جو شخص اس کتاب کی تعلیمات سے روگردانی کرے گا اسی قدر ذلت اور خواری کا شکار ہوگا۔ نمبر 3، تربیت اور تزکیے کے لحاظ سے اس کتاب میں بلا کی خوبی ہے۔ اس کی تربیت سے انسانی دل اور دماغ، جذبات اور خواہشات، رجحانات اور میلانات، سیرت اور کردار کا بخوبی تزکیہ ہوتا ہے، جس کی بدولت انسان اخلاقی فضائل اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور پھر اس کی ہر بات دل میں اتر جاتی ہے۔ اس کی تلاوت سے جہاں دل میں خشوع اور رضو پیدا ہوتا ہے وہاں عزم اور یقین کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی خوبیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سے قرآن پاک کی خصوصیات یا خوبیوں کے بارے میں مزید پوچھا جائے تو چیپٹر نمبر 1 میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کی مزید خوبیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، آپ وہاں سے بھی اس کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر۔ قرآن مجید چونکہ کلام الہی ہے اس لیے اس میں پڑھنے والوں کے لیے بھلا کی تفسیر رکھ دی گئی ہے۔ اس تفسیر کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتا ہے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ، اگر ہم اتارتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے۔ یعنی اس کی تفسیر اتنی بلا کی ہے کہ ایک پہاڑ بھی اس کو برداشت نہ کر سکتا۔ یہ اسی تفسیر کا سبب ہے کہ ایک مومن اس کی تلاوت کے دوران ایک عجیب کیفیت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہی دراصل ایمانی کیفیت ہے جو تعلق باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار کرنے اور قرآنی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید سنتے اور اس موقع پر آپ پر رقت کی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ اس بارے میں ایک حدیث جو ہے وہ ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اوروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ میں سورۃ النساء پڑھنے لگا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب بلائیں گے ہر امت میں سے اقوال کہنے والا اور بلائیں گے تجھ کو ان لوگوں پر اقوال بتانے والا۔ تو آپ نے فرمایا اب بس کرو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ قرآن کی تلاوت کے دوران صحابہ کی کیا کیفیت ہوتی تھی اس بارے میں مشہور مفسر ابن کثیر اپنی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جب قرآن پاک سنتے تھے یا پڑھتے تھے تو نہ وہ چیختے تھے، نہ تکلفات سے کام لے کر کسی مصنوعی کیفیت کا مظاہرہ کرتے تھے، بلکہ وہ ثبات اور سکون، ادب و خشیت میں اس قدر ممتاز تھے کہ ان صفات میں ان کا کوئی برابری نہ کر سکا۔ یعنی وہ چیخ چلا کر یا بناوٹی منہ کے امپریشن بنا کر جو ہے وہ قرآن پاک نہیں پڑھا کرتے تھے۔ مومن کا دل تلاوت قرآن کے وقت جہاں کانپ اٹھتا ہے اس کے ساتھ اس کے دل میں سکون کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے۔ گویا بدن اور دل کے نرم پڑنے کا مطلب بھی سکون کا حاصل ہو جانا ہے جو رحمت الہی کا نزول کا نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت سکون اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت رحمت الہی کا امیدوار بننے کے لیے قرآن مجید کو توجہ اور خاموشی سے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کو توجہ سے سنتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ان کے دلوں میں اتر جائیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا جو اس چیپٹر کا فرسٹ ٹاپک ہے تعارف قرآن وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک جو اس کا پارٹ 2 ہے چیپٹر نمبر 4 کا یعنی تعارف حدیث کے حدیث کیا ہے۔ حدیث کے اگر لغوی معنی دیکھے جائیں تو حدیث کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا، کلام کرنا یا بیان کرنا۔ اصطلاحی معنی میں حدیث سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور اقوال کا نام حدیث ہے۔ اگر میں ڈیفینیشن آپ کو شارٹ کویسچن میں اس کی پوچھی جائے حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں تو لغوی معنی حدیث کے بات کرنا، گفتگو کے ہیں یا پھر پیغام کرنا۔ اصطلاح میں حدیث سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس ڈیفینیشن میں حدیث کی 3 بنیادی اقسام بیان کر دی گئی، ایک قولی حدیث، دوسرا فعل یعنی فعلی حدیث، تیسرا تقریری حدیث۔ میں یہاں پر بیان کرتی چلوں ان تینوں احادیث کی ڈیفینیشن کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث کی ایک قسم ہے وہ ہے قولی حدیث۔ لفظ پر غور کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے لفظ قول، قاف نقطے والا واو لام، قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا، بات کرنا۔ قولی حدیث وہ حدیث جس کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیے ہوں۔ فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قولی حدیث کا آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے جو الفاظ بیان کیے۔ دوسری فعلی حدیث، فعل عین لام، فعل کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھایا وہ فعلی حدیث کہلاتا ہے، جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اصلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے ادا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھایا اور زکوٰۃ ادا کر کے دکھائی اور قرآن پاک کے احکامات پر جس طرح سے ہمیں عملی زندگی میں پریکٹیکلی عمل کر کے دکھایا وہ فعلی حدیث کہلاتا ہے۔ تیسری تقریری حدیث، تقریر سے بالکل یہ مراد نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر تقریر کی، بلکہ تقریری حدیث سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی بات کہہ دی یا کوئی واقعہ ہو گیا آپ کے سامنے، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی یا اس کو پسند فرمایا تو وہ تقریری حدیث کہلائے گا۔ تو لہٰذا یہ حدیث کی 3 بنیادی اقسام ہیں، قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ قرآن کریم دین فطرت کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کا مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب الہی کو اول سے آخر تک لوگوں کو سنایا، لکھوایا، یاد کرایا، بخوبی سمجھایا اور خود اس کے احکامات پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ حقیقت میں قرآن مجید کی عملی اور قولی تفسیر اور تشریح ہے۔ آپ نے انہی اقوال اور اقوال کا نام حدیث ہے۔ عربی زبان میں لفظ حدیث وہی مفہوم رکھتا ہے جو اردو میں ہم گفتگو، کلام یا بات سے مراد لیتے ہیں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو اور بات کے ذریعے سے پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے، اپنی تقریر اور بیان سے کتاب اللہ کی شرح کرتے، شرح یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تشریح کرتے اور خود اس پر عمل کر کے دکھلاتے تھے۔ اسی طرح جو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر یا سن کر خاموش رہتے تو اسے بھی دین کا حصہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اگر وہ کام دین کے منافی نہ ہوتے تو آپ یقیناً ان کی اصلاح کرتے یا ان سے منع فرماتے تھے، لیکن کیونکہ آپ ان پر خاموش ہو جاتے تھے یا ان کو پسند فرماتے تھے تو اس لیے انہیں بھی حدیث کا مجموعہ قرار دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے، حدیث شریف کا دین میں کیا درجہ ہے۔ اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسب ذیل خصیت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جن کو قرآن پاک نے نہایت صراحت، وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسی صفات میں ہر مومن کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی اس کے لیے جو ڈرتا ہو اللہ اور روز آخرت اور ذکر الہی کثرت سے کرتا ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہدایت کون انسان پا سکتا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو، ذکر سے کثرت اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع یعنی آپ کی پیروی کرنا سب پر فرض ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں بیان فرمایا، سو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر کہ جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو۔ یعنی قرآن پاک میں آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر بیان کر دیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر اور اس کے تمام کلاموں پر، یعنی آپ نے جو تمام باتیں کی ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، آپ کے احکامات، آپ کی باتوں کو ہی حدیث کہا جاتا ہے۔ تیسرا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اس کو لینا، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے باز رہنا ضروری ہے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو دے تم کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو لے لو، اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز سے منع فرمائے ان چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا، لیکن آپ کی احادیث میں واضح طور پر ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا کہ جس چیز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں منع کریں اس سے منع ہو جاؤ، اور جو چیز تمہیں دیں اس کو لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ محمد آیت نمبر 33 میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہ اے ایمان والو حکم پر چلو اللہ تعالیٰ کے اور حکم پر چلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے وابستہ ہے، یعنی اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے تو اسے لازماً طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی۔ سورہ النور آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ۔ کس کا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر امت کو ہدایتیں دیں، جو چیز ان سے بیان فرمائی اور کتاب اور حکمت کی تعلیم کے جو کچھ ارشاد فرمایا، جن چیزوں کو حلال اور جن کو حرام ٹھہرایا، آپس کے معاملات میں جو فیصلات فرمائے، ان سب کی حیثیت دینی اور تشریعی ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے جس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کی اطاعت ہر امتی پر فرض ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں اس کو بجا لانا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جانا ہر مومن کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بہت وضاحت کے ساتھ اس بات کو سورہ النساء آیت نمبر 80 میں بیان کیا گیا ہے، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔ یعنی اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس طرح اسے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانے بغیر اللہ تعالیٰ کی پیروی کر سکتا ہے تو وہ سراسر افتراء پروازی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بات ماننا فرض ہے اور ضروری ہے،
اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی لازمی اور حتمی ہے۔ ظاہر ہے کہ جملہ احکام دین کے متعلق کلی احکام قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن ان احکام کی تشریح، ان کی جزئیات کی تفصیل اور ان کی عملی تشکیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال اور آپ کے احوال کے جانے بغیر ناممکن اور محال ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے احکامات کی اگر ہمیں تشریح چاہیے، اگر ہمیں تفصیلات چاہیے، یا قرآن پاک کی صحیح ترین تفسیر اگر ہمیں کہیں سے چاہیے، تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی ممکن ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ قرآن پاک کی صحیح ترین عملی طور پر جو ہے وہ تشریح ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا ٹاپک جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔